غالب کے ایک شعر کی تشریح کے سلسلے میں آج جو شعر ہم نے آپ کے لیے منتخب کیا ہے وہ کچھ ایسے ہے۔ سب کو مقبول ہے دعویٰ تیری یکتائی کا، روبرو کوئی بت آئینہ سیما نہ ہوا۔ مقبول کا مطلب ہے سب کو پسند ہے، سب کو قبول ہے۔ یکتائی کا مطلب ہوتا ہے ایک ہونا، واحد ہونا، اکیلا ہونا، اور روبرو کا مطلب ہوتا ہے آمنے سامنے ہونا۔ کہنے والوں نے یوں کہا ہے کہ تمام معشوقوں کو یہ بات تسلیم ہے کہ تو یکتا ہے، اس وجہ سے کوئی بھی بت آئینہ سیما تیرے روبرو نہ ہو سکا۔ اب تو سے مراد ہے خداوند تعالیٰ کی ذات، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ بات کیا بنی؟ بت آئینہ سیما اگر معشوق کے روبرو آئیں گے تو معشوق کو ان میں اپنا جلوہ نظر آئے گا۔ اس طرح یکتائی باقی نہیں رہے گی، دوئی پیدا ہو جائے گی۔ یعنی اگر تو معشوق آئینے میں دکھائی دے رہا ہے اور دوسرا وہ ہے جو کہ آئینے کو دیکھ رہا ہے تو یہ دو ہو گئے۔ لیکن پھر بھی بتانے آئینہ سیما معشوق کے روبرو آ کیوں نہیں جاتے؟ ایسا دعویٰ تو صرف دعویٰ نہیں جو صرف اس وجہ سے ثابت ہو کہ اسے امتحان میں نہیں لایا گیا۔ جس لمحے بت آئینہ سیما معشوق کے سامنے ہوں گے، یکتائی کا بھرم کھل جائے گا۔ کیا دوسرے تمام معشوق ازراہ تکلف اور براہ مروت معشوق کا سامنا نہیں کر رہے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو دعوی یکتائی کی کوئی حقیقت نہیں۔ اب اگر دوسرے مصرے میں بت آئینہ سیما کو ندائیہ فرض کرے، مثلا جس میں کہ اے کہہ کے بلایا جاتا ہے، اور اس کو مقدر سمجھیں تو بھی بات نہیں بنتی، کیونکہ اس سوال کا جواب نہیں ملتا کہ صاحب ایسی بھی کیا یکتائی جو محض اس لیے قائم ہے کہ لوگ ازراہ مروت آپ کے سامنے نہیں آتے۔ اصل نقطہ یہ ہے کہ دوسرے مصرے میں اے مقدر تو ہے، لیکن وہ معنی نہیں ہے جو اوروں نے بیان کیے۔ اب اس شعر کا اگر آپ مطالعہ کریں تو غالب کا ہی ایک شعر ہے، اس سے کر سکتے ہیں۔ آپ کو وہ غزل یاد ہوگی، یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، تو اس کا ایک شعر ہے، اسے کون دیکھ سکتا کہ یگانہ ہے وہ یکتا، جو دوئی کی بو بھی ہوتی کہیں دو چار ہوتا۔ یکتائی کا دعویٰ اس طرح تو ثابت ہے کہ معشوق آئینہ سیما ہے، جو بھی اس کے روبرو ہوتا ہے معشوق کے چہرے میں اپنا ہی جلوہ دیکھتا ہے، خود معشوق کو کوئی نہیں دیکھتا۔ اس کی یکتائی کا راز یہ ہے کہ کوئی اس سے دو چار نہیں ہو سکتا، یعنی کوئی اس کے سامنے نہیں آ سکتا، اس کے روبرو نہیں ہو سکتا۔ اس سے بڑھ کر یکتائی کیا ہوگی کہ ہر شخص اس کے سامنے ایک سے دو، دو سے چار ہو جاتا ہے، لیکن اس کی ہستی واحد ہی رہتی ہے۔ دیکھنے والے کو معشوق کے چہرے میں اپنا چہرہ نظر آتا ہے۔ اس سلسلے میں دکن کے ایک مشہور بزرگ گزرے ہیں، حضرت مسکین شاہ صاحب۔ ان کا واقعہ ہے کہ ان کے ایک مرید نے ان کو لکھا کہ مجھے آپ میں عیب ہی عیب نظر آتے ہیں۔ تو لوگوں نے اس کو گستاخی سمجھا، لیکن حضرت بہت خوش ہوئے۔ جب وجہ پوچھی گئی تو فرمایا، ہم اس کے لیے آئینے کی طرح ہیں، وہ خود کو ہمارے اندر منعکس دیکھتا ہے، یہ اس کے صفائے قلب کی دلیل ہے۔ تو یہ شعر آپ اس طرح بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ سے انشاءاللہ غالب کے کسی اور شعر کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔